یہ شعر سرفراز بزمی صاحب کا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، اور ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر آپ نعرہ تکبیر بول کر کفریہ عمل کرنے لگ جائیں، شرکیہ عمل کرنے لگ جائیں تو فتنے کا سبب ہے۔ نعرہ تکبیر بول کر آپ کسی کا قتل کرنے لگ جائیں، کسی پر ظلم ڈھانے لگ جائیں تو فتنے کا سبب ہے۔ اس لیے ایسی تعلیم جو ہمیں فتنے میں ڈال رہی ہے، ایسی تعلیم جو ہمیں کفر کے دلدل میں دھکیل رہی ہے، ایسی تعلیم جو ہمیں اسلام اور شرک کے درمیان تمیز نہیں بتا رہی، وہ تعلیم بھی ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو اس لیے یہ پروگرام، یہ ورکشاپ، یہ کلاسز، یہ نصاب، یہ سلیبس بہت ضروری ہے ایسے ماحول میں جبکہ ایک بڑی آبادی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے، ڈگریاں بھی لے رہی ہے۔ اب بتائیے اس بیٹے کے لیے اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہے جو ڈاکٹری کی ڈگری رکھتا ہے، جو اپنے پاس انجینئرنگ کی ڈگری رکھتا ہے، جو اپنے پاس پروفیسر ہونے کی ڈگری رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے باپ کے جنازے میں کھڑے ہو کر جنازے کی دعا یاد نہیں رکھتا۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہوگی کہ اتنا بڑا تعلیم یافتہ کہ لوگ اس کے لیے کرسیاں چھوڑتے ہوں، لیکن اپنے والد کے لیے، وہ ایصال ثواب کے لیے اور اپنے والد کے لیے دعا کرنے کے لیے وہ قرآن کی چند آیتیں نہیں پڑھ سکتا، جنازے میں پڑھی جانے والی دعا اس کو یاد نہیں۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ جو معاشرہ اور معاشرے کے جو بچے شروع سے دین سے دور رہتے ہیں، دینی تعلیمات سے، انہیں اسلام کی، دین کی بسم اللہ تک نہیں آتی، بسم اللہ تک نہیں آتی۔ ان سے معلوم کیجیے کہ صبح اٹھنے کی بسم اللہ کیا ہے نہیں معلوم، کھانا کھانے کی بسم اللہ کیا ہے نہیں معلوم، بیت الخلاء جانے کی بسم اللہ کیا ہے نہیں معلوم، وضو کرنے کی بسم اللہ کیا ہے نہیں معلوم، کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے نہیں معلوم، سونے کی دعا کیا ہے نہیں معلوم، اٹھنے کی دعا کیا ہے نہیں معلوم، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے نہیں معلوم، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے نہیں معلوم۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بسم اللہ ہی تو ہے، دین کی بسم اللہ تک نہیں معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم امت مسلمہ کی اس بڑی آبادی کے لیے دین ان تک پہنچانے کا، اسلام ان کے اندر داخل کرنے کا اور انہیں کامل اور مکمل مسلمان بنانے کا، اور اپنے جو ماحول میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، ہمیں ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم اپنے گھرانے، ہم اپنی بستی، ہم اپنے محلے، ہم اپنے قریہ اور ہم اپنے آس پاس کے ماحول کو دیندار بنائیں۔ ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے کہ آج ہم قرآن پاک کو جان رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم ہم نے حاصل کی ہے، اسلام کے بارے میں کچھ شد بدھ ہمیں حاصل ہوئی ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس تعلیم کو عام کریں، اس کے داعی بنیں، اسلام کے داعی بنیں، قرآن کے داعی بنیں، اپنے آس پاس کے ماحول کو دیندار بنائیں۔ یہ تمام علماء کرام کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس ذمہ داری کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام لوگوں کو، تمام طلباء کو جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے، انہیں پوری زندگی دین کی راہ پر، صراط مستقیم پر رہ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔